حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنے والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلہ کو لوٹ لیا جس میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنے پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا اور ہونا ہی بھی چاہیے تھا۔ اولاد کی محبت فطری چیز ہے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے ان کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا تو عمر بھر میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی اس کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہے تو بھی اس کی یاد مجھے تڑپاتی ہے۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسے میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر کی موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگا دیں مگر میں اپنے بعد فلاں رشتہ داروں اور اہل و عیال کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے رہے۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے اور ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاقی ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غمزدہ اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چاچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر کے اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے بھی زیادہ لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی غرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیہ کے وہ تمہارے ساتھ نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحقاق ضرورت سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرا باپ ہیں اور یہ میرا چاچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہتے ہو یا تم اپنے والدین کے ساتھ اپنے
بابا اور اپنے باپ اور چاچا کے ساتھ جانا چاہتے ہو، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کرتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے کہ جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربانی دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔